العزت کے لیے ہے جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل وعلا آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ التسلیمات کو مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں کی طرف اور مختلف علاقوں میں اپنے انبیاء کرام کو بھیجا۔ جس قوم کی طرف نبی تشریف لائے، جن علاقوں کی طرف انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی بعثت کا مقصد، ان کو بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت اور رشد سے آشنا کریں اور انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو دین اسلام میں بیان کیے گئے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور نبی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ النبی هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف قوموں کا ذکر ہے جن کی طرف انبیاء کرام تشریف لائے۔ تفصیل کے ساتھ تذکرہ قرآن مجید میں جس قوم کا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ متعدد انبیاء کرام بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے گئے۔ پھر قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے۔ تو مختلف قوموں اور مختلف علاقوں کی طرف اللہ کریم نے اپنے احکام پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس سلسلے کا آغاز اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے فرمایا۔ پہلے بشر، پہلے انسان جو تخلیق کیے گئے اور بنائے گئے، تمام انسانوں میں سے پہلے انسان اور تمام بشروں میں سے پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ کریم نے انہیں تخلیق فرمایا اور انہیں نبوت کا تاج پہنایا۔ تو سلسلہ نبوت کی ابتدا اور آغاز حضرت آدم سے ہوئی، اور ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں نبی آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے
تو ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی تبلیغ کا دورانیہ جو ہے وہ 950 سال پر مبنی ہے۔ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ دورانیہ کم و بیش 950 سال پر محیط ہے۔ اسی طرح مختلف قوموں کی طرف نبی آتے رہے، اور اس قوم کے اندر جو اخلاقی امراض پائے جاتے تھے، جو خامیاں اور برائیاں پائی جاتی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے نبی تشریف لائے۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے، اس میں سب سے بڑا جو جرم تھا اور سب سے بڑی جو اخلاقی کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب ناپ تول کے اندر ہیرا پھیری کرتے تھے۔ کوئی چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو ناپنے میں وہ بہت تجاوز کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی چیز ناپ کے دینے والی ہے، اس میں وہ پوری قوم اس کے اندر ملوث تھی۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف تشریف لائے تو جو اس قوم کے اندر کمی تھی، کمزوری تھی اور جو گراوٹ تھی، اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کے اندر انہوں نے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے، اس پوری قوم کے اندر جیسا کہ آج کل ایک بل کا بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی، تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے، اس قوم میں سب سے بڑا مرض یہ تھا کہ مرد اپنی شہوتوں کی تسکین کے لیے مرد سے ملاپ کرتا تھا۔ اس عمل کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح احوال کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی ہدایت اپنے بندوں تک پہنچائی، یہاں تک کہ اس قوم پر عذاب اللہ کریم نے جب مسلط فرمایا تو اس پر عذاب کی کیفیت یہ بنائی کہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے، وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ کئی بیانات میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین بھی نوری مخلوق ہیں، لیکن وہ لبادہ بشریت میں حضرت مریم کے پاس آئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ وہ اپنی شکل، اپنی حیت بدل کر تشریف لائے، ہیں نوری مخلوق، لیکن وہ بشریت کے لباس میں ایک خوبصورت جوان کی صورت میں حضرت مریم کے پاس اللہ کا کریم کا پیغام لے کے آئے تھے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اسی طرح حضرت جبریل امین مختلف مواقع پر اپنی حیت بدل کے آتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے ملائکہ آئے، اور وہ خوبصورت صحت مند لڑکوں کی صورت میں ملائکہ آئے تھے۔ آپ کی قوم کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں اور وہ نوجوان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، تو وہ قوم کے اوباش لوگ اور بدگماش لوگ جو اس مزاج کے تھے، وہ حضرت لوط کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے مہمان ہیں یہ ہمارے سپرد کر دیں۔ ان کی نیت میں فتور آیا اور نیت میں خرابی آئی۔ تو اللہ کا پیغام اور ہدایت نبی اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کریم نے شہوتوں کی تکمیل کے لیے جو طریقہ اور ذریعہ معروف رکھا ہے، تم اس طریقے کو کیوں نہیں اپناتے؟
کہ تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، عورتوں کے ساتھ شادی کرو، اور مرد کی جنسی تسکین کے لیے اللہ کریم نے یہ نکاح اور شادی کا ذریعہ اور پھر اس میں مرد و عورت کا رشتہ ایسا بنایا جس سے پھر اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ لہذا جو معروف طریقے ہیں تم اس طریقے سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرو، اپنی شہوتوں کی تکمیل کرو۔ اور وہاں آپ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں آپ ان سے اپنا رجوع کرو، اور جو حلال طریقے ہیں نکاح کر کے اپنی شہوتوں کی تکمیل کرو تم۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ جانتے ہیں کہ ہم عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، ہم عورتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہمیں تو لڑکوں سے اور لوگوں سے دلچسپیاں ہیں، ہم اپنی شہوتوں کی تکمیل کے لیے عورتوں والا معاملہ جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کچھ لمحوں کے لیے پریشان ہوئے، کیونکہ آزمائش تھی، اس قوم کی امتحان تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور انہی مہمانوں سے انہوں نے ناپاک ارادہ کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو وہ جو آنے والے لڑکے تھے نوجوان خوبصورت، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو بیس بدل کر لباس بدل کر ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم تو اللہ کے معزز فرشتے ہیں، لہذا یہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہو پائیں گے، بلکہ ہم ان پر آنے والے عذاب کا ایک ذریعہ اور سبب بنائے گئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، اور وہ پھر رات کی تاریکی کے اندر ہی سحری کے وقت اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، ہجرت فرما دیں۔ یہ اللہ کے ولیوں نے جو ہجرت کی ہے مختلف علاقوں سے، جیسا کہ حضرت اولیاء کاملین میں سے حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ جو ہیں، یہ افغانستان سے آئے ہیں، غزنی کے علاقے سے، پھر لاہور تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ ہندوستان میں آئے، یہ تو عراق سے تشریف لائے تھے۔ لہذا ہجرت جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، جب حالات سازگار نہ رہیں، معاملات بگاڑ کا شکار ہو جائیں، تو اللہ والے پھر ایک بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں جا کر ڈیرہ لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور مکہ شریف میں جب حالات خوشگوار نہیں تھے تو حضور نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی، بلکہ آپ کی تو ساری زندگی مسافرت میں گزری ہے، سفر میں، کوئی مستقل مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ انہیں پھر حکم ہوا کہ آپ سحری کے وقت ہجرت فرما جائیں۔ الیس بصبح قریب، قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے کہ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی بالکل صبح قریب ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حکم سے اپنے خاندان کو لے کر ہجرت فرما گئے، اور جیسے ہی آپ نے ہجرت فرمائی تو یہ قوم جو آج بل پاس کیا گیا ہے اسمبلی میں، باقاعدہ بل پاس ہو گیا، اور اس پہ لوگ مختلف تبصرے اور مختلف گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جنسی تسکین کے لیے اور شہوت کے لیے جو معروف طریقہ رکھا ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے، اور یہاں تک قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یعنی ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ایک مرد و عورت ہوتے ہیں، ان کا باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اور وہ عقد مسنونہ اسے کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کے ذریعے ایک تو شہوتوں کی تکمیل، اور دوسرا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا،
قیامت تک بقائے نسل انسانی جو ہے وہ اسی رشتے سے ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مرد جو ہے وہ عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ رکھا گیا ہے، لیکن اس رشتے کو چھوڑ کر اگر دوسرے ذرائع کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ شریعت کے اندر مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حلال و حرام کی ہم تمیز کرتے ہیں تو اپنی شہوتوں کی تکمیل کے لیے اللہ کریم نے کچھ حلال طریقے رکھے ہیں، اور حلال طریقہ یہی ہے، نکاح کا طریقہ ہے، عقد مسنونہ ہے کہ ایک مرد و عورت اس رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حلال طریقے اللہ کریم نے رکھے، اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب شریعت مطہرہ میں ایک تو مذموم ہیں اور دوسرے حرام ہیں۔ اور آج تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوتے ہیں وہ خاموشی سے پاس ہو جاتے ہیں، ممبروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بعض ایم این اے سے میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ بل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں پڑھ کر نہیں سنائے جاتے، پیش نہیں کیے جاتے۔ اس پارٹی کے جو ممبر ہیں ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کل بل پاس ہوگا، لہٰذا تم اس پارٹی کی طرف سے جیت کر آئے ہو، تم پابند ہو۔ جو بل بھی حکومتی پارٹی کی طرف سے پیش کیا جائے گا اور جو اس پارٹی کا ممبر ہوگا وہ اس کا پابند ہے ووٹ دینے کا، تو وہ بغیر بل پڑھے اور بغیر تصدیق کیے پارٹی ہدایات کی روشنی میں کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہوگی اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو وہ بل پڑھ کر سنا ہی نہیں جاتا، جس پر بحث نہیں ہوتی، اور اس طرح سے بل پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ بل بھی اسی لیے اسمبلی کے اندر پاس ہوا کہ ایک آدمی مرد ہے وہ نادرہ کے دفتر میں جائے گا اور جا کر کہے گا کہ میں اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہوں، ہوتا وہ مرد ہی ہے لیکن وہ نادرہ میں جائے گا، کہے گا کہ میں اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا لکھوائے گا کہ مجھے میل کی بجائے فی میل لکھ دیا جائے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں۔ ہے تو وہ مرد ہے نا۔ اب وہ جب عورت اپنے آپ کو ظاہر کرے گا نادرہ کے دفتر میں تو بل یہ پاس ہوا ہے کہ نادرہ والے تصدیق نہیں کریں گے، تصدیق نہیں کریں گے، چیک اپ نہیں کروائیں گے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، ڈاکٹر کے ذریعے وہ چیک نہیں کروائیں گے، بلکہ وہ اس کی جنس جو ہے وہ لکھ دیں گے کہ یہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس نے کیا شو کیا ہے، عورت۔ اب عورت کو شادی کی ضرورت ہے نا، یعنی مرد مرد سے شادی کرے گا، اس کا ایک جو طریقہ بل پاس ہوا ہے وہ یہ ہے۔ میں نے پہلے اس پہ گفتگو اس لیے نہیں کی کہ جب تک پوری کیفیت کا پتہ ہی نہ ہو تو کیا تبصرہ کریں، بغیر سوچے سمجھے تقریریں کرنے، تبصرے کرنے، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے باقاعدہ وہ بل کی کاپی منگوائی، ایم این اے سے ملاقاتیں کی، 4 ایم این اے سے بیٹھ کے بات کی، تو بات جو سمجھ میں آئی وہ اس پر میں آج تبصرہ کر رہا ہوں کہ وہ جب اپنے آپ کو ہے مرد لیکن وہ کیا لکھواتا ہے، میں عورت ہوں۔ اب وہ مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے نا، مرد سے شادی، اب وہ کیا ہوگا طریقہ، وہ کہے گا کہ میں عورت ہوں، مجھے شادی کی ضرورت ہے، تو وہ کسی کوئی نہ کوئی مرد سے ہی شادی کرے گا نا، وہ ہے مرد لیکن اس نے شو کی ہے عورت۔ اب وہ جو شادی مرد سے کرے گا تو پھر اندر کھاتے کیا ہو گیا، مرد کی مرد سے شادی ہو گئی۔ یعنی یہ اس بل کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کی تصدیق کیے بغیر نادرہ والے پابند ہوں گے کہ اس کو میل سے فی میل بنا دیں گے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے وہ نادرہ کے دفتر جا کے کہتی ہے کہ میں اپنے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس کرتی ہوں، میں مرد ہوں، مجھے میل کے طور پر، مرد کے طور پر رجسٹرڈ کر دیا جائے۔ اب بل یہ پاس ہوا ہے کہ وہ تصدیق کیے بغیر نادرہ والے اسے میل تصور کریں گے اور لکھ دیں گے، لہٰذا اس کو بھی جب شادی کی ضرورت ہوگی تو یہ طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے آج جو تمیدی گفتگو کی ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض تھا کہ مرد مرد سے جو ہے بدکاری کرتے تھے،
اسے اب پاکستان میں جو اسلامی مملکت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے کہتے ہیں، اس اسمبلی میں ایسا پاس ہو جانا، بل پاس ہو جانا، اور بل جب پاس ہو جاتا ہے پھر سینٹ میں جاتا ہے، پھر اسے قانونی حیثیت دی جاتی ہے۔ تو یہ طریقے جو اس وقت اپنائے جا رہے ہیں، یہ دراصل ایجنڈا ہے اسلام دشمن عناصر کا، جو محسوس اور غیر محسوس طریقے سے اسلام کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا جائے، عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا جائے۔ بے حیائی عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور دن بدن جو ہے ہماری آنے والی نسل جو ہے اخلاقی اعتبار سے اسے تباہ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اب اس کو آئینی حیثیت بھی دی جا رہی ہے۔ اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر ایسا کوئی آئین اور قانون پاس نہیں ہو سکا، پاکستان میں بل پاس ہو گیا، تو یہ بدقسمتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو پھر علماء کرام کے خلاف ایک مہم شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو ایسے خبیث لوگ ہیں، یہ اینکر لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے، کہتے ہیں بل تو اب اسمبلی میں پاس ہوا ہے، یہ تو ملک میں پہلے ہی کام چل رہا ہے، عورت کا عورت سے معاملہ، مرد کا مرد سے معاملہ، یہ تو پہلے ہی چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ جلتی پہ تیل ڈالنے کی بات ہے، وہ بے حیائی جس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے اس کو یہ لوگ فروغ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایسے معاملات جو ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہیں، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہر سطح پہ علماء آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بل کا جو سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے۔ اب اس کے خلاف ایک آئینی طور پہ جو وکلاء کے پینل نے راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، قانونی طریقے سے یہ مسائل حل کیے جانے چاہیے۔ اسی لیے اسمبلی کے اندر جو بل پاس ہوا ہے، اس بل کے پاس ہونے کے خلاف علماء ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور اس کے خلاف باقاعدہ اپیل کی ہے، جس کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور سماعت جاری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ جس قوم کے اندر جو خامی، کمی، برائی ہوتی تھی، وہ اس کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام پھر اپنا فریضہ ادا کرتے تھے۔ تمام نبی ہادی ہیں، تمام نبی ہادی ہیں اور راہبر ہیں، وہ تو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے 26ویں پارے میں سے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا ہے۔ تو ہر نبی ہادی ہے، ہر نبی راہبر ہے، وہ ہدایت لے کر آئے ہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کا یہ میلاد مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو حضور تشریف لائے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ جو رسول بھیجے ہیں انہیں اللہ نے ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ صرف ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کے اوپر الف لام آ گیا، ارسل رسولہ بالہدی، الہدی دے کے بھیجا ہے۔ تو صرف خدا کا معنی ہے ہدایت، اس کے اوپر جو الف لام آ گیا، گرامر بتاتی ہے یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی ہدایت کی ہر قسم، ہدایت کی ہر قسم، ہدایت کی ہر نوع، ہدایت کی ہر جنس اللہ نے اپنے محبوب کریم کو دے کے بھیجی ہے۔ خواہ وہ عورتوں سے تعلق ہو ہدایت کا، خواہ مردوں سے تعلق ہو، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، معاشرتی ہو یا گھریلو ہو، ہر قسم کی ہدایت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو دے کر ارسل رسولہ بالہدی، مکمل ہدایت دے کر، کوئی کمی دین کے اندر نہیں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔
زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، یعنی فرد سے لے کر معاشرے تک اور معاشرے سے لے کر ایمان اقتدار تک ہر سطح پہ ہدایت دین کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فرمایا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت بھی دے کے بھیجا ہے اور دین حق بھی دے کے بھیجا ہے۔ لہٰذا جو اس راستے سے ہٹ جائے گا، جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے گا اور طریقوں پہ چلے گا تو وہ تو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع جو ہے وہ تو قرآن مجید ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا منبع اور مصدر وہ تو قرآن ہے۔ ہدی للناس، ہر قسم کی ہدایت قرآن میں ہے، اور قرآن جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دل انور میں ہے۔ میلاد النبی کی محافل میں اکثر آپ نے میرے بیانات میں بھی سنا ہوگا کہ لیلۃ القدر میں تو قرآن آیا، وہ لیلۃ المیلاد میں قرآن والے آقا ہے۔ اب حضور ہدایت لے کے آئے ہیں، ارسل رسولہ بالہدی، اور دین حق لے کے آئے ہیں۔ ایک ہے حضور کا آنا، تو حضور تشریف لے آئے، آپ کی آمد کا جشن اہل ایمان مناتے آئے اور ہم نے منایا الحمدللہ۔ اب میلاد منا کر ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ جس آقا کریم کا جشن ولادت منایا، جن کے آنے کی خوشیاں کی، وہ محبوب کریم کس لیے آئے؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اور تمام انبیاء کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ یہ رسمن نبی نہیں آئے دنیا میں، بلکہ ہر قوم، ہر علاقے کی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے انبیاء تشریف لائے۔ تو حضور کو جب بھیجا تو الہدی دے کے بھیجا اور دین حق دے کے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت بھی دے کے بھیجا اور دین حق بھی دے کے بھیجا۔ اور اس لیے بھیجا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ جو آخری رسول تشریف لائے ہیں، اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، یہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، سارے دینوں پر، سارے ادیان پر یہ اس دین کو غالب کر دیں۔ جو دین حق لے کر اور ہدایت لے کر حضور تشریف لائے ہیں، یہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، سارے دینوں پر دین اسلام کو غالب کر۔ جو حضور دین لے کر آئے، اس دین کا نام بھی قرآن نے بتایا، اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہود و نصارہ، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت، قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں، ہود یہ یہودیوں کو کہتے ہیں۔ کونو ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اب ہدایت و نجات نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے نا، تو کس میں ہدایت ہے؟ وہ دین جو حضور لے کے آئے ہیں، الدین کلے۔ اس آیت کی سمجھ نہیں آپ کو آ رہی، یہ کلے کا لفظ کیا ہے؟ الدین کلے، تمام دینوں پر، تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں، جو دین حضور لے کر آئے ہیں، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ دین آیت ہے قرآن کی، ان الدین عند اللہ الاسلام،
یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ۔ جو عیسائیوں کے پاس دم کرانے جاتے ہیں، تعویذ گنڈا کرانے جاتے ہیں، وہ توجہ فرمائیں، اور ان کی وہ بڑی غلط فہمی ہو گئی، کہتے ہیں جی عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب تھے تو پھر حضور کیوں آئے؟ اگر صرف اس میں نجات تھی تو حضور کا دین تو ناسخ ادیان ہے، حضور کا دین ناسخ، پہلی جتنی شریعتیں تھیں ان کے حکم منسوخ ہو گئے ہیں، ان کے حکم، اب قیامت تک شریعت محمدیہ چلے گی، قیامت تک حضور کی شریعت ہے۔ تو حضور تشریف اس لیے لائے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو جو دین اسلام ہے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ تو مدینہ شریف میں جب حضور ہجرت فرما کے تشریف لائے تو گرد و نواح کی آبادیاں یہودیوں کی تھی نا، تو حضور نے انہیں تبلیغ نہیں فرمائی؟ کیا حضور نے یہ فرمایا کہ یہودیاں جاؤ دم کراؤ ان سے جاؤ؟ یہ عیسائیوں سے تو حضور نے مبالغہ کیا تھا، عیسائیوں سے مبالغہ نہیں ہوا قرآن مجید میں۔ قالوا كونوا هودا او نصارا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، اس لیے اصلاح کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، نجات پاؤ گے، ہدایت۔ قرآن میں فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہ یہودیت کے اندر نجات ہے نہ عیسائیت کے اندر ہدایت ہے، تو ملت ابراہیمی میں، اور ملت ابراہیمی حضور کا دین ہے، ہم سب ملت ابراہیمی پر ہیں الحمدللہ۔ دوسری آیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہاں بھی یہودیوں عیسائیوں کا اکٹھا ذکر ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے خلاف جو عالمی سازشیں چل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ لوگ اگرچہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے سیکولر اور ملحد قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے، تو ان کے پنپنے کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ یہاں تو ہزاروں ماؤں بہنوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں پڑا ہوا ہے۔ جی جب پاکستان جو مہاجر لوگ آئے انڈیا سے پوچھیں ذرا بزرگوں سے کیا نقشہ تھا، خاندانوں کے خاندان شہید ہوئے۔ اب بھی جتنے مہاجر ہیں کسی کا چاچا شہید ہوا، کسی کا دادا شہید ہوا، کسی کی بہن شہید ہوئی، کسی کی والدہ شہید۔ یہ ایسے ہی پاکستان نہیں بنایا، یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں اسلام کی حکومت ہوگی، اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو قرآن نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، لہذا ان سے دوستی مت رکھو۔ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور تشریف لائے تو وہ تورات پڑھ رہے تھے، یہ جو کہتے ہیں جی سب اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات۔ تو تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے، قرآن کے پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، احکام منسوخ ہو گئے۔ قرآن ناسخ القتب ہے، یہ ذہن میں رکھیں، قرآن ناسخ القتب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو اب پہلی تمام آسمانی کتابوں کے احکام جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، اب قیامت تک ایک ہی کتاب چلے گی، وہ ہے قرآن مجید، ہدی للناس،
کیونکہ تمام انبیاء کو جو کمالات دیے گئے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو جو کمال دیا گیا، جو خوبی دی گئی، وہ سارے کمال اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات، 1.25 لاکھ نبیوں کی شانیں، عظمتیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے ذات پاک مصطفیٰ میں جمع کر دی ہے۔ اس لیے قرآن ساری ہدایت کا سرچشمہ بن گیا، مکمل ہدایت کا سرچشمہ اب قرآن مجید ہے۔ حضور آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ تو تورات پڑھ رہے تھے، میرے آقا تشریف لائے تو فرمایا موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، تو حضور تشریف لے آئے۔ تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، کہیں سے تورات کے کچھ ورقے مل گئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ تورات پڑھنی شروع کی ہوئی، اوپر سے حضور تشریف لے آئے، فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ تورات، میرے آقا کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا جلال سے، جلال سے چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا اے عمر تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھتے ہو؟ مطلب کیا تھا کہ قرآن آنے کے بعد پہلی تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے، اسلام ناسخ ادیان ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، پہلے تمام انبیاء کی شریعتوں کے احکام منسوخ ہو گئے، اب قیامت تک حضور کی ہی شریعت چلے گی، اب قیامت تک قرآن ہی کتاب ہدایت ہے۔ تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا جلال سے، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیٌّ، حضرت عمر سے فرمایا، وہ تورات پڑھ رہے ہیں، فرمایا عمر تم قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات پڑھتے ہو؟ لو کان موسیٰ حیٌّ لأن اتبعنی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات میں ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، میری اتباع کرتے، لہذا اب قیامت تک پیروی ہے تو حضور کی پیروی، اتباع حضور کی، کتاب سرچشمہ ہدایت اگر قیامت تک کوئی ہے تو صرف ایک کتاب ہے، قرآن، دین ایک ہے جو دین اسلام ہے۔ اس لیے محبوب کا میلاد شریف ہم نے منایا تو آقا کی تعلیمات کو بھی تو سمجھے نا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ محبوب رسول تو ہدایت لے کے آئے ہیں، دین حق لے کے آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اب یاد رکھیے کہ حضور کی شریعت مطہرہ قیامت تک حضور کا دین ہے، حضور کی شریعت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں کیا کمی رہ گئی کہ تمہیں کہیں اور بھاگنے کی ضرورت ہے؟ یہ دین تو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کجی کمی نہیں کہ ہمیں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے، یہ مکمل دستور زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمارا دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت بھی تم پہ مکمل کر دی۔ اور اس آیت میں پھر آیا وردیت لکم الاسلام دینا، ردیت لکم الاسلام دین، ہم نے تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم کا میلاد منانے کی اس رب ذوالجلال نے توفیق دی، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ میلاد منا کر سیرت اپنائیں، اسی لیے میں نے یہ نعرہ کئی مرتبہ دیا کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔
میلاد منا کر عزم کیا تھا 12 ربیع الاول کو، ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنی زندگیوں کو حضور کی تعلیم اور حضور کے دین اور شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، جہاں جہاں خامی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، اسے دور کر کے حضور کے مبارک طریقوں کو اپنانا ہے، دین کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا سنتیں ادا کر